اب اس کو آپ کو یہ ہم نے بتا دیا، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ جن لوگوں نے مجہول طریقے سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنا اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ اب آپ کا اپنا ہوم ورک سمجھ لیجئے، آپ کا ہوم ورک کیا ہے۔ جو نئے لوگ ہیں ان کا بھی ہے اور جو پہلے کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ ہوم ورک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کو حروف مستعلیہ آج دیا جا رہا ہے، آپ کو حروف مستعلیہ یاد کرنا ہے کہ کون کون سے حروف ہیں۔ ایک تو خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، بڑا قاف۔ اب اس کا مجموعہ بنا لیں۔ اگر آپ کو آسانی سے یاد کرنا ہے تو آپ اس کو ملا کے لکھیں گے تو اس کا مجموعہ بنے گا خص ضغط قز۔ اگر آپ یہ حروف یاد کر لیں تو آپ کو آسانی سے حروف مستعلیہ یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب حروف آئے ہیں اس لفظ میں خص ضغط قز۔ آپ کو بس حروف مستعلیہ یاد کرنا ہے، اور حروف مستعلیہ آپ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ کو جو الفابیٹس ہیں آپ اپنے نورانی قاعدے میں آپ نشان لگا لیجئے، یا پھر اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے فی الحال تو آپ کاپی میں لکھ لیجئے۔ لکھیے، آپ کاپی پین لے لیجئے اور لکھیے خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، بڑا قاف۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اور اس کو ملا کے بھی لکھ لیجئے خص ضغط قز، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں یہ سب حروف آئے ہیں۔ اب ڈے 1 سے آپ کو ہم نے یہ حروف مستعلیہ اس لیے بتا دیا کہ ہم ایک بار آپ کو غلط پڑھائیں پھر اس کے بعد آپ کو صحیح کرائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کو پہلے دن سے بتا دیں کہ یہ حروف جو ہم نے آپ کو بتایا حروف مستعلیہ یہ ہمیشہ گول پڑھے جاتے ہیں۔ گول سمجھتی ہیں؟ جیسے کہ اذان آپ سنتی ہیں تو اس میں اللہ اکبر، اللہ کے لام کو گول پڑھا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک عربی لہجہ ہوتا ہے پڑھنے کا۔ اس کو کیا ہے جی، اگر خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، بڑا قاف، اس میں چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیش آئے، یہ ہمیشہ گول پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لیا۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ ایک رکوع آپ کو قرآن کریم میں ایک رکوع میں آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ صرف ایک رکوع ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس میں آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہاں پہ خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین اور بڑا قاف کہاں آ رہے ہیں۔ اس جگہ آپ کو اس کو گول پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ویسے ہم آپ کو ڈے 1 سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے آپ اس کو پڑھنے کی آپ یہ سمجھ لیجئے گا، یا تو پھر ابھی آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا ہے تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہاں یہ حروف آئے ہیں، حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ صرف آپ کو ایک رکوع میں چیک کرنا ہے کہاں کہاں حروف مستعلیہ۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور آپ جیسے بھی آپ پڑھتی ہیں قرآن اسی طرح سے پڑھیے۔ ابھی آپ کا اگر نہیں بھی کریکشن ہوا ہے تو کیا ہوا، اور آپ کو سبق کسے سنانا ہے ہم وہ بھی بتا دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس طرح سنتے ہیں جیسے کوئی گانا گانے والی کا کوئی گانا سنتا ہے کان لگا کے، تو اللہ پاک اتنے غور سے سنتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک رکوع اللہ پاک کو سنانا ہے، اور اس میں آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ کہاں کہاں آئے ہیں۔ صرف آپ کو اگر آپ پروناؤنس نہیں کر سکتی ابھی تو آپ صرف اس کو دیکھیے کہ یہ کہاں کہاں آئے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور آپ کو لکھنا بھی ہے کاپی میں کہ یہ اتنے الفابیٹس، اور آپ اس کو مجموعہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ صرف آپ کا اتنا ہوم ورک ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے ابھی بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے بھی بہت پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کی جو مدرس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنے بچوں کو سکھائیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بچے آپ کے صدقہ جاریہ بنیں گے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کی مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر،
جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہو جائے گا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے، مطلب آپ لوگ دعا جب ہم پڑھنے کو کہیں تو آپ کو دعا مانگنا ہے، کہاں دھیان دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہم نے آج سیکھا ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے، یہ سوچ کے آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھیے یہ سوچ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔